بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ 1956 کے آئین کے اہم خد و خال۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے زمانے میں گو سن 35 کے ایکٹ کے تحت پارلیمانی جمہوری نظام تھا، لیکن چونکہ خود جناح گورنر جنرل تھے لہٰذا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مقابلے میں انہیں وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پھر انہیں دستور ساز اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے بھی بے حد اہم مرتبہ حاصل تھا۔ جناح کے انتقال کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر خواجہ ناظم الدین فائز ہوئے، جیسا کہ میں نے اپنے اس سے پہلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا ہے، جو مرنجا مرنج انسان تھے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے لیے ایک چیلنج ثابت نہیں ہوئے۔ یوں وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملک کی سیاسی تقدیر پر حاوی رہا۔ لیاقت علی خان کے دور کا جائزہ لیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت نئے ملک میں اپنی سیاسی جڑوں کے بارے میں پر اعتماد نہیں تھی اور اسی بنا پر عام انتخابات سے سخت خائف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آئین سازی کا عمل نہایت سست رہا۔ 2 سال بعد سن 1950 میں آئین کے بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے ملک کے آئین کا خاکہ پیش کیا، جسے مشرقی پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا۔ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات کا اور اس خلیج کا آغاز تھا جس نے آخرکار ملک کو دولخت کر دیا۔ سن 1951 لیاقت علی خان کے قتل کے بعد نہ صرف آئین سازی کا عمل ٹھپ ہو گیا بلکہ گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے اختیارات پر سنگین تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد طالع ازماؤں نے با اختیار گورنر جنرل کے عہدے پر قبضے کو ترجیح دی اور خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سونپ دی۔ گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی جنگ اس وقت سنگین صورت اختیار کر گئی جب گورنر جنرل غلام محمد نے سن 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو دستور ساز اسمبلی میں بجٹ کی منظوری اور اعتماد کے ووٹ کے فوراً بعد ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ ان معرکہ آرائیوں کے گرد بیٹھی تو وفاقی عدالت کے حکم پر نئی دستور ساز اسمبلی منتخب کی گئی۔ ایک عجب بات اس اسمبلی کی یہ تھی کہ نہ تو اس اسمبلی میں کوئی خاتون رکن تھی اور نہ ہی تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر، قیوم خان، مولانا اکرم خان کو اس نئی دستور ساز اسمبلی میں شامل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی کی قیادت میں جو ملک کی بیوروکریسی کے اہم ستون مانے جاتے تھے، نئے آئین کی تیاری کا عمل شروع ہوا، جس کے لیے مغربی پاکستان کی اکثریتی جماعت مسلم لیگ اور مشرقی پاکستان کے جگتو فرنٹ کے درمیان زبردست سودے بازی ہوئی۔ 8 جنوری سن 1956 کو نئے آئین کا مسودہ شائع ہوا، جس میں پہلی بار ملک کو 2 وفاقی حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان، جہاں پہلے ہی تمام صوبوں کو چھوٹے 3 صوبوں کے مرضی کے خلاف زبردستی ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا تھا۔ نئے آئین کے مسودے میں دونوں حصوں کو مساوی نمائندگی دی گئی اور پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کی متنازع تجویز ترک کر کے صرف ایک قومی اسمبلی کی تشکیل کا اصول تسلیم کیا گیا تھا اور مضبوط مرکز کے ساتھ صدر مملکت کو وسیع اختیارات سونپے گئے تھے۔
آخر کار 29 فروری سن 56 کو دستور ساز اسمبلی نے ملک کا پہلا آئین منظور کر لیا اور دستور ساز اسمبلی کے اراکین نے نئے آئین پر دستخط کرانے کے لیے اس زمانے میں مسلم لیگ کے نوجوان رہنما یوسف ہارون کی کھلی کارکردگی کی قیادت میں کاروں کے ایک قافلے کی شکل میں گورنر جنرل ہاؤس چلے، جہاں شاہی انداز سے بگلوں کی گونج میں گورنر جنرل سکندر مرزا خالص انگریزی انداز کے کالے ٹیل کوٹ میں ملبوس دربار ہال میں داخل ہوئے اور تخت نما اونچی کرسی پر براجمان ہوئے۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم چودھری محمد علی بیٹھے، جو ملک کے نئے آئین پر گورنر جنرل کے دستخط ہوئے۔ چند روز بعد دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے سکندر مرزا کو نئے آئین کے تحت ملک کا صدر منتخب کیا اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ 23 مارچ سن 56 کو نیا آئین نافذ ہوا۔ افسوس کہ ملک کا یہ پہلا آئین صرف 31 مہینے ہی چل سکا۔ اس دوران صدر سکندر مرزا نے جس طرح 3 وزرائے اعظم کو برطرف کیا اور کیا کیا گٹھ جوڑ کیے، ان کی ایک الگ داستان، لیکن 7 اکتوبر سن 58 کو فوج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان نے گورنر جنرل سکندر مرزا کے ساتھ ساز باز کر کے یہ آئین منسوخ کر دیا اور آخر کار اقتدار پر فوج نے قبضہ کر لیا۔ عزیز طلباء، لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس آئین کے نمایاں خد و خال کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے تحریری آئین۔ 1956 کا آئین مختصر اور تحریری نوعیت کا تھا۔ یہ آئین 250 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ اس آئین کے افتتاحیے میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا تھا۔ لچکدار آئین۔ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا۔ اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیوں کی گنجائش تھی۔ قومی اسمبلی کے حاضر ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، جس کی توثیق یا جس کی منظوری یا جس کی اپروول صدر کرتا تھا۔ وفاقی آئین۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق 2 صوبوں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست، دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست تھی، جس پر بیک وقت یعنی ایک ہی وقت پر مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار تھا۔ آئین میں کافی حد تک صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی تھی۔ چوتھا پوائنٹ، پارلیمانی نظام۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کو برائے نام اختیارات حاصل تھے۔ اختیارات کا اصل سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا مجاز تھا، لیکن وہ اور اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ تھی۔ صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھیں۔ صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ہی ممکن تھا۔ قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا
اختیار رکھتی تھی۔ یک ایوانی مقننہ، اس آئین کے تحت یک ایوانی مقننہ یعنی لیجسلیچر یا قانون ساز ادارہ کا طریقہ کار رائج کیا گیا، جس کا نام قومی اسمبلی تھا، جو 300 اراکین پر مشتمل تھی۔ 150 مشرقی پاکستان اور 150 مغربی پاکستان سے تھے۔ خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں، جن میں 5 مشرقی پاکستان اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھیں۔ اسمبلی کی مدت 5 سال تھی۔ عدلیہ کی آزادی، اس آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی۔ اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہوگی۔ دونوں صوبوں میں 2 ہائی کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا اور ان کی برطرفی مواخذے کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھی، جس کی توثیق صدر پاکستان نے کرنا تھی۔ واحد شہریت، پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی۔ تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے۔ امریکہ میں شہریوں کو 2 شہریت حاصل ہے، ایک مرکزی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی حکومت کی شہریت، جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول قائم ہے۔ بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، آئین کے مطابق شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی ہے۔ تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے اور ان کو معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق عطا کیے جائیں گے۔ کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا۔ ان حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی۔ آفیشل لینگویج، سرکاری زبانیں، 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی دفتری زبان کی حیثیت سے رائج رہے گی۔ آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر لازمی طور پر مسلمان ہوگا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا، جس کی روح سے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو اور اختیارات کو عوامی نمائندے ایک مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے۔ عوام اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ بنایا جائے گا اور نہ ہی نافذ العمل ہوگا۔ ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان ایک فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ 1956 کے آئین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آئینی ادارے۔ اس آئین کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے۔ یہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیارات میں عمل کرنے کے مجاز تھے۔ 1956 کے آئین کی منسوخی، 56 کا آئین 9 سال کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد منظور ہوا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان، گورنر جنرل کے حکومتی معاملات میں بے جا من مانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1956 کا آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا اور اس کو اکتوبر 1958 کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف
ایوب خان نے پاکستان کی جمہوری بساط لپیٹ دی، کیونکہ اس دور میں بھی پاکستان کے سیاسی رہنما بہت گندی چالیں چل رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں تھے، اور اسی دوران مولوی تمیز الدین قومی اسمبلی اسپیکر کو کرسی مار کر اسمبلی میں مار دیا گیا تھا۔ ایسے دور میں جمہوری اقتدار کیسے آگے بڑھ سکتی تھی؟ ان ناقابل بیان سیاسی حالات کی وجہ سے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا دیا گیا، اور جنرل ایوب خان نے 1962 میں بنیادی جمہوریتوں کے نام پر ایک نیا آئین اپنی مرضی کا بنوایا، جس کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح نے آواز بلند کی، کیونکہ جنرل ایوب خان 1962 کے بعد مسلم لیگ کو کنونشن مسلم لیگ میں تبدیل کر چکے تھے، خود اس پارٹی کا مالک بن بیٹھا، اور 1965 میں اسی کنونشن مسلم لیگ کے بینر تلے اس نے الیکشن کروائے، اور اس کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں جنرل ایوب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر ہمارے ملک کی بدقسمتی کے ہمیشہ سے ہی ہمارے ملک میں حق سچ کا بول بالا نہیں ہونے دیا گیا۔ ان الیکشن میں دھاندلی ہوئی، محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھی، جنرل ایوب خان کا انتخابی نشان گلاب کا پھول، مگر گلاب کے پھول کی دھاندلی نے لالٹین کی روشنی بجھا دی، اور پھر پاکستان میں مسلم لیگ پاکستان کنونشن مسلم لیگ کے نام سے حکومت کرنے لگی۔ پھر سقوط ڈھاکہ کا واقعہ، یہ ساری میں آپ کو آنے والے لیکچرز میں پڑھاؤں گی عزیز طلبہ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بخوبی سمجھ آیا ہے۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔